بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو ہسٹری آف اسلام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ الکہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس واقعے کی تاریخی حیثیت کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور، جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا۔ یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کرتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، لیکن اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کچھ عرصے بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا اس کے رد عمل میں انکا ہو کر ٹرٹس نامی رومی پادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا۔ اسی دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودی قتل کر دیے۔ جو بچے کچے یہودی رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین نکل گئے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے، صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے۔ جو کہ رومی تھا وہ بت پرست تھا، لہٰذا اس کی حکومت میں موجود عیسائی لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ ماننے والے حواریوں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نوجوان دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعے کا ذکر قرآن پاک میں سورہ کہف میں وضاحت سے آیا ہے۔ ان نوجوانوں نے جب سے دھمکی سنی تو وہ شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پر بھروسہ کر کے نکل پڑے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور کوئی راستہ نکال دے گا۔ اور وہ کہیں غار میں چھپ گئے اور وہیں سو گئے، یہاں تک سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا فرمائی کہ یا رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے۔ بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسی غار میں موجود ہیں۔ اسے شدید غصہ آیا۔ اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں۔ بادشاہ نے جس کے ذمے لگایا تھا یہ کام وہ بہت ہی نیک اور ایماندار تھا۔ اس نے اصحاب کہف کی تعداد اور ان کے نام اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر لوہے کی صندوق میں رکھ کر
دیواروں کی بنیادوں میں رکھ دیا اور ایک تختی شاہی خزانے میں رکھوا دی۔ ان 300 سال کے دوران دھکیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسوی رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ 440 عیسوی میں بیدخوس نامی بادشاہ کی حکومت آئی جو ایک نیک دل اور انصاف پسند آدمی تھا۔ اس نے 68 سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی عروج پر تھی اور لوگوں کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا خوف ختم ہوتا جا رہا تھا۔ قوم کی یہ حالت دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ کچھ ایسیاں نشانیاں عطا فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما دی، لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ٹھہروانے کے لیے اسی غار کے پاس جا پہنچا۔ یہ وہی غار تھی جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گرا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب گھبرا کر بھاگ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام دعا کرنے لگے اور اپنے ایک ساتھی یملیکا کو بازار سے کھانا لانے کے لیے کہا۔ جب یملیکا بازار پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے تھے اور ان کی تعلیمات پر عمل کر رہے تھے۔ اس کشمکش میں یملیکا نے کھانے کے لیے اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو اسے شک ہوا کہ اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیکا کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ سپاہیوں نے یملیکا سے پوچھا، بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ اس پر یملیکا نے جواب دیا کہ ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارے پیسے ہیں۔ سپاہیوں نے کہا کہ ہم کیسے مانگ لیں کیونکہ یہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ یملیکا نے کہا، پہلے مجھے یہ بتاؤ بادشاہ دھکیانوس کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے کہا، آج اسلام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، مگر سینکڑوں سال پہلے اسلام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر یملیکا حیران و پریشان ہوا اور بتایا کہ ہم تو کل ہی اس شہر سے اپنا ایمان بچا کر بھاگ نکلے تھے۔ میں اور میرے ساتھی قریب ایک غار میں چھپ گئے تھے، تم میرے ساتھ چل کر دیکھ لو۔ میرے باقی ساتھی ابھی بھی غار میں موجود ہیں۔ جب سپاہی اور کچھ لوگ غار تک پہنچے تو اصحاب کہف یملیکا کے انتظار میں تھے۔ جب غار میں شور و غل کی آوازیں آئیں تو اصحاب کہف سمجھے کہ شاید دھکیانوس کے لوگ ہمارا تعاقب کرتے غار تک آ گئے، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار تک پہنچ کر صندوق دیکھا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو اس میں صحابہ کہف کے نام اور یہ لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو دین کی حفاظت کے لیے دھکیانوس بادشاہ کے خوف سے غار کے اندر پناہ پذیر ہیں۔ دھکیانوس نے اس غار کا منہ بند کروا دیا ہے۔ سپاہی یہ پڑھ کر حیران و پریشان ہو گئے اور جلد ہی اپنے بادشاہ کو اطلاع کی۔ بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو اپنے علماء اور امراء کے ہمراہ پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے
اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے سجدہ گزار ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، اے اللہ، آپ نے میری دعا قبول فرمائی اور آپ نے ایک ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس جا کر سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ اسی غار میں ان کی قبریں بنائیں اور ایک دن مقرر کر دیا گیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل کر دے جن پر اس کا انعام ہوا۔ رجب کو رجب کیوں کہتے ہیں؟ خادم النبی جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا کہ ماہ رجب کا نام رجب کیوں رکھا گیا؟ ارشاد فرمایا، کیونکہ اس میں شعبان و رمضان کے لیے خیر کثیر یعنی بہت زیادہ بھلائی بڑھائی جاتی ہے۔ ایک نیک عالم دین ماہ رجب المرجب سے پہلے بیمار ہو گئے تو فرمانے لگے، میں نے اللہ پاک سے دعا کی ہے کہ میری وفات ماہ رجب المرجب تک مؤخر فرما دیں، کیونکہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ماہ رجب میں اللہ پاک بندوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے انہیں رجب المرجب کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اسی مہینے میں ان کا انتقال ہوا۔